قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم عوامی تجوید کورس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تک دوسرے حصے کا ہم نے پہلا سبق یعنی مفردات والی تختی مکمل پڑھ لی ہے، جس میں ہم نے مفردات والی تختی کو پڑھنے کے 5 طریقے تفصیل سے پڑھے۔ آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات والی تختی پڑھیں گے، جس میں ہم مرکبات کسے کہتے ہیں اور اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے، اور آخر میں ہم اس تختی کے حوالے سے 2 فائدے پڑھیں گے۔ مرکبات 2 3 حروف کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملا کر لکھتے ہیں تو ان حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے مفردات والی تختی میں پڑھا تھا کہ اکیلے حرف کو ہم مفردات کہتے ہیں کہ وہاں تمام حروف ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس تختی میں جتنے بھی حروف ذکر کیے گئے ہیں سوائے چند کے وہ 2 یا 3 ہیں، اسی وجہ سے اس تختی کا نام مرکبات رکھا گیا ہے۔ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اس تختی کے اندر حروف تہجی کے جو 29 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کی ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل بتلائی گئی ہے۔ یعنی 29 حروف تہجی جب لکھنے میں شروع میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، شروع میں اس کی صورت کیا ہوگی، اور اگر وہی حرف درمیان میں آ جائے تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی، اور اگر وہی حرف آخر میں آ جائے تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی۔ یہ اس تختی کے اندر پہلا طریقہ ہے اس تختی کو پڑھنے کا۔ اس میں اس طرح حروف کی شکلیں اور صورتیں بتائی گئی ہیں۔ دوسری صورت اس تختی کو پڑھنے کی کہ اس تختی کو شروع سے آخر تک مخارج اور صفات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا، یعنی جس طرح ہم نے پہلے تختی مفردات والی مخارج اور صفات کے ساتھ ہم نے تمام حروف پڑھے، اسی طرح اس تختی کے اندر ہم مخارج صفات کی رعایت رکھتے ہوئے تمام کے تمام ہم حروف ادا کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر مفردات والی تختی میں ہم نے جو موٹے، سیٹی، نرم حروف، مد والے حروف اور ہم آواز حروف پڑھے ہیں ان کی بھی یہاں پر ہم ساتھ ساتھ مشق کر سکتے ہیں، چونکہ یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہ سبق مفردات والی تختی کی مشق ہے، اس لیے ہم نے ان تمام طریقوں کی یہاں پر مشق کرنی ہے تاکہ وہ حروف ہمارے مزید بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ تیسرا طریقہ اس تختی کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اس تختی کو پڑھنے کے بعد ہم مرکبات والی تختی کا قرآن مجید سے اجرا کریں گے۔ جس طرح ہم نے مفردات والی تختی میں آخری طریقہ مفردات کی تختی کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لے کر ہم اجرا کریں مفردات کا، مرکبات کا بھی ہم نے اسی طرح قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لے کر اجرا کرنا ہے۔ جیسے مالک یوم الدین، اب ہم نے اس میں مرکبات کا اجرا کرنا ہے تو ہم جس طرح مرکبات میں ہم نے حروف پڑھے ہیں یہاں بھی ہم نے اسی طرح حروف پڑھنے ہیں۔ میم لام کاف یا واو میم دال یا نون، یہ اس تختی کے اجرا کرنے کا طریقہ ہے۔ آخر میں 2 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس تختی میں جو مد والے حروف ہیں ان کو مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر مد کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مد کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرا فائدہ، اس تختی کے آخر میں حمزہ کی شکلیں بتلائی گئی ہیں۔ حمزہ الف کی شکل میں بھی لکھا گیا ہے، حمزہ واو کی شکل میں بھی اور حمزہ یا کی شکل میں بھی۔ اس کو بھی 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔
کہ اس کو صرف حمزہ اور حمزہ پڑھ لیں، یا ہم حمزہ کی شکل بتلا کر ہم پڑھیں، جس طرح حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا اس شخصی کے پڑھنے کے آخر میں جو حمزہ اور شکلیں بتائی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني في قلبي